سپر مین لوگوں کی جماعت تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سیسا پلائی کی دیوار بن جائے گی. اس لیے تو آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی مت جاؤ, کچھ بھی نہیں بچے. یہاں ہر ماشاءاللہ پہ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں. جتنے لوگ ابھی بہت بڑے چیمپئن بنے ہیں سب سیٹنگ اور سب گیٹ نمبر 4 پہ نظر آئیں گے. تو رونگ نمبر کے پیچھے قوم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, اور جو ہے وہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ آگے اس کے بعد جو ہے وہ اندھیرا ہے. کیوں کوئی جو ہے وہ سپر مین لوگوں کی جماعت تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سیسا پلائی کی دیوار بن جائے گی. جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں, اگر آپ ماشاءاللہ لگوانا ہی چاہتے تو ایم کیوں کہاں سے روک سکتی ہے بھائی؟ ہم یہ 3 دن سے آواز تو لگا رہے ہیں. اس لیے تو آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی مت جاؤ, کچھ بھی نہیں بچے گا اور بہت مار لگے گی. میں بتا رہا ہوں, یہ سارے اگر کسی کے دماغ میں یہ ہے نا کہ یہ نہیں جی وہ پیسے نہیں ملیں گے اور دنیا میں ایکسپٹ, تو یہ بھول جائے. ہر ماشاءاللہ سے پہلے ایسی باتیں ہوتی تھیں, ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں. نہیں لے جائیں اس طرف. دوسری طرف میں بھی کہنا نہیں چاہتا کہ اس جمہوریت سے اور اس سے جو ہے وہ ہمیں کیا کس طرح کیا حاصل ہو رہا. یہاں ہر ماشاءاللہ پہ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں ابھی جو ہے وہ, تو یہ کوئی بعید نہیں ہے. پیر پگارا صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. نہیں لے جائیں اس طرف, نہیں لے جائیں اس طرف, اس جگہ پہ جہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس کو واپسی کا. پھر یہ سارے میں جتنے لوگ ابھی بہت بڑے چیمپئن بنے ہیں سب سیٹنگ اور سب گیٹ نمبر 4 پہ نظر آئیں گے اپنی درخواست سے لے کر. کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے بیان دینے سے کسی کی کریڈبلٹی چیلنج ہو جائے. ابھی اس کو انہوں نے تو چیف جسٹس کو بھی انوالو کر دیا, انہوں نے تو جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی انوالو کر دیا, تو سب کی کریڈبلٹی خراب ہو گئی. چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ جیسے صاحب جیسے لوگوں کی کریڈبلٹی خراب ہو گئی اس آدمی کے بیان دینے پہ. کریڈبلٹی بیسکلی جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ خراب کر لی ہے. ان کا جو ابھی بیک گراؤنڈ ان کا نکل کر آ رہا ہے کہ بھئی اگلے مہینے ان کو ریٹائر ہونا تھا, ان کے کزن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے منتخب ہوئے ہیں, ان کی باتوں میں تضاد ہے. وہ جتنے 50 ہزار ووٹ کہہ رہے ہیں اتنے ووٹ سے تو کوئی جیتا ہوا نہیں ہے وہاں پہ پورے, اور کوئی اگر جیتا ہے 30,000 یا 50,000 سے تو وہ ایک پی ٹی آئی کا نمائندہ جیتا ہوا ہے وہاں پہ. تو بہت سارے تضادات ہیں, ان کو اس کے ثبوت پیش کرنے پڑیں گے. یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا نا کہ ایک دن کوئی اٹھے اور اٹھ کر کوئی بات کرے اور کسی کی کریڈبلٹی جو ہے پوری پارٹی کی کریڈبلٹی خراب ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے دوست. ہمیں تحمل سے, صبر سے, برداشت سے چیزوں کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنا چاہیے. وہ ثبوت اور شواہد پیش کر دیتے ہیں, بالکل بات مانیں گے, لیکن ان کے صرف بیان دے دینے سے کسی کی, بلکہ جو اس بیان کے اوپر بہت زیادہ ثبوت سے پہلے واویلا مچا رہے لوگ, ان کی کریڈبلٹی ضرور جو ہے وہ خراب ہو رہی کہ انہوں نے پلان کر کے پاکستان کو رسوا کرنے اور پاکستان میں ہجان کی کیفیت شاید جو ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے سارا کام ڈرامہ رچایا ہو. دیکھو یار, ایسے اعتراضات تو میں کہہ رہا ہوں, یہ آئیڈیل جمہوریت تو نہیں ہے, یہ آئیڈیل الیکشن تو نہیں ہے. ہمیں بھی ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہماری بھی سیٹیں کم ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بھی مسئلے مسائل ہیں. تو اس کے لیے کیا کریں؟ پاکستان کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ آگ لگانے نکل جائیں. بھئی ہمیں تو 2018 میں آپ نے چھین لیا ہمارے لوگوں کو, گن پوائنٹ پہ آپ نے باہر نکال, پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال لیا تھا. کیا کیا ہم نے؟ آواز اٹھائی. پاکستان کو گالی نہیں بکی ہم نے, پاکستان کے اداروں کو گالیاں نہیں بکی ہم نے, پاکستان کی سالمیت پہ کوئی ہم نے جو ہے وہ آنچ نہیں آنے دی, اپنے زبان بھی ہم نے نہیں کھولی ہے. اس لیے کہ بھائی چلو بھائی لیٹس موو آن, اور اسی پہ کمپرومائز کیا چیزیں چلی ہیں. اس لیے کہ آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے. آپ ایسے ریفارم کر دیتی نا پی ٹی آئی, بھائی ایک ریفارم بتاؤ, لوکل گورنمنٹ ریفارم کر دیتے, الیکشن ریفارم کر دیتے, ہیلتھ ریفارم کر دیتے, ایجوکیشن ریفارم کر دیتے, لینڈ ریفارم کر دیتے. آپ تو بڑے بدماش ہیں, آپ کے پاس تو بہت بڑی ٹائیگرز کی فورس ہے. آپ سارے جاگیردار وڈیروں سے زمینیں لے لیتے, لینڈ ریفارم کر دیتے. آپ جو ہے پولیس ریفارم کر دیتے. ٹکے برابر کا کام آپ نے کیا نہیں ہے. ابھی آپ جو ہے وہ آپ کو یہ سیلفشنس ہے, یہ ذاتیات سے بڑھ کر کچھ اور نہیں. کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی, کوئی فکر نہیں ہے لوگوں کی. اور میں بولنا نہیں چاہتا, ہو نہیں سکتی. آپ کے جو شب و روز ہے اللہ معاف کرے, آپ کو آپ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے زندگی بھر لوگوں کو پھینکتے رہیں, اور پھر آج آپ نے ایک رونگ نمبر کے پیچھے قوم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, اور جو ہے وہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ آگے اس کے بعد جو ہے وہ اندھیرا ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے, کل زرداری صاحب کے پاس جائیں گے, پھر نواز شریف, سب کے پاس جائیں گے حکومت کے لیے چیزوں کے. بھائی اس سے پہلے یہی محب وطن جرنیل تھے سارے, جو آپ کو پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال کر آپ کو لے کر آ رہے تھے. اب انہوں نے اپنے آپ کو جہاں نیوٹرل کر لیا, وہ جانور ہو گئے, اس کو جانور کہنا شروع کر دیا. جنہوں نے نیوٹرل کر لیا کبھی, اب آپ کی جو ہے وہ خرافات سے آپ سپورٹ نہیں کریں گے. اب وہ سارے جرنیل جانور, ان کو جانور کہنے لگے. اب وہ غیر محب وطن جو ہے وہ جرنیل ہو گئے. تو یہ تو ذاتیات, اور ریاست اتنا برداشت کر رہی ہے,
اتنا برداشت کر رہی ہے. یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ کتنی برداشت ہے ریاست کو بھائی, ایک آدمی کے لیے کتنی برداشت ہے کہ کوئی آپ کی ملک کے اینٹ سے اینٹ بجا دے, آپ کو روڈ کر دے اور آپ برداشت کیے چلے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک دیر شوڈ بی اے باٹم لائن, اور کہیں کوئی باؤنڈری کھینچنی چاہیے. انف از انف.